بھی بزی بچی بلایا ویسے بچی بھی تھی نوکری میں جیسا تھے ابھی بھی ویسے بزی رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ انبیاء کرام کو ستانے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو 40 سال تک اللہ نے بارش کو نازل نہیں کیا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر بھی اللہ کا نبی غصاتا اور ناراض نہیں ہوتا. 40 سال کے بعد مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بولتا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری مالی عورت کو بھی لوٹا دے گا، تمہاری عورتوں کو بھی بانجھ پنی سے ختم کر دے گا، مال دولت بیٹے جائیداد جو بھی ہے سب بحال کر دے گا. جس سے ایک طے ہو گیا عقیدہ کے طور پر کہ بندہ مومن بڑے سے بڑے سچویشن کو دی اینڈ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہے جو ہر پریشانی کا حل اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے. اس لیے پریشانی کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دی اینڈ سمجھیں کہ آپ کوئی حل ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں. وہ ذات جب پیدا کیا ہے تو سوچئے ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ بنایا، کچھ بنانے کے بعد سب کچھ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا. اس کو چھوٹی سی مثال میں یہ لیجیے، اب کوئی آئی سی یو میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آئی سی یو میں جو شخص ہے وہ پیدا ہو کر کے ہے یا پیدا ہونے سے پہلے؟ بعد میں. تو جب اللہ رب العزت اس کی رگ رگ کو پیدا کیا ہے تو اس کی کڈنی فیل ہو جائے، کڈنی کو بھی تو رب نے ہی پیدا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ کے پاس کڈنی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. جو پہلا راؤنڈ قدرت کا کامل ہے تو سیکنڈ ہی ہے. اس لیے امید کبھی اللہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی ایک شخص سکندرآباد کی مسجد میں مخلص 9 لاکھ روپیہ ان کو بولے کہ 9 لاکھ روپیہ دیجیے. پاؤں پورا خراب ہو گیا تھا کڈنی کی وجہ سے، فیل ہونے کی وجہ سے پورے جسم پر بھی اثر پڑتا نا اس کا، پورا یوریا ہے. ہاں پورے جسم پر. تو اب کاٹنے کی بات کہے اور پھر بھی اس میں بھی بھروسہ نہیں. میں نے ایک مشورہ دیا ان کو کہ آپ ایسا کیجیے، 9 لاکھ روپے میں آپ، میں سمجھتا ہوں 4-5 مہینہ مکہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں. ایک دم آنکھ بند کر کے چلے جائیے دارالشفا مدینہ. وہ گئے ہیں اور جا کر کے وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ ایک دم ٹھیک ہو. عقیدہ چاہیے بھائی، عقیدہ ہونا. 9 لاکھ میں یہ کمانڈڈ نہیں، 9 لاکھ میں بھی بھروسہ نہیں دے رہے ہیں یہ ڈاکٹر. اور وہاں لاکھ نہیں، صرف آ جاؤ بھروسہ ہی بھروسہ ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے تو بندے کو بندے ہونے کا احساس ہونا کہ ہم عابد ہیں، معبود وہ ہے. ہم بندے ہیں تو ہم بندگی کے حامل ہیں. وہ تربیت دینے والا رب ہے، وہ جانے. اس کا جو کام ہے بندوں کی تربیت کرنا، بندے کا کام ہے اس سے لو لگانا. مایوس ہونا بندے کا کام ہی نہیں. ایک پروفیسر کا کام ہے پروفیسرنگ کرنا نا، ٹیچر کا کام ہے ٹیچنگ کرنا، دوسرا بیلداری کے کرنا جاتے. تو اللہ کا جو کام ہے وہ ہے بندوں کی تربیت کرنا، بندوں پر کرم کرنا. رب العالمین ہے، پورے عالم کا وہ رب ہے. اور جب ہم عالم میں بستے ہیں تو وہ رب ہے. اس لیے جزوی ڈاکٹر وغیرہ جو ہمارے تربیت کرتے ہیں، جزوی اور عارضی بنیاد پر ہم افیکٹڈ نہیں ہو جانا چاہیے. ایمان پکا رہے، اللہ پاک ضرور ہم سب کو شفا کرے گا، عطا فرمائے گا. یہی اللہ پاک کے نبی حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم 40 سال ہو گئے تو کیا، اللہ پاک کے نزدیک 40 سال تو ایک عبرت کے لیے، ایک نشانی کے لیے تمہارے پاس رکھا ہے. پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ اخلاص اور للہیت سے. دیکھ جتنی بھی کھوئی ہوئی چیز ہے سب لوٹا دے گا، اس سے بہتر لوٹا دے گا. چنانچہ انہوں نے جب کہا قوم نے نہیں مانا تو اب دیکھیے وہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہو گیا ہے تمہیں
کس چیز نے تمہیں اللہ سے غافل رکھا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، اس ذات کی تم تعظیم نہیں کرتے ہو جو اللہ ہے اور تمام عبودیت اور تعظیم کا مستحق ہے. جتنی بھی بندگیاں ہیں اس کا وہ مستحق ہے. اس اللہ کے لیے تم وقار کی امید نہیں رکھتے ہو کہ وہ اللہ صاحب وقار ہے، صاحب عزت ہے، صاحب توقیر ہے، صاحب تجلیل ہے، تبجیل ہے، جلال و جمال کا حامل ہے، اس کے افعال اچھے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں جن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے نوح کے ذریعے سے کروایا. پھر فرما رہا ہے نمبر 14 میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تحقیق کہ اللہ نے تمہیں مختلف پیدا کیا. اب مختلف کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، ذرا دھیان دیجیے گا. مختلف یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات، گھاس پھوس جس کو عناصر بولتے ہیں، عناصر اور جمادات کو وجود دیا. اب آپ بھی پھر ان کو آپ کی غذا بنا، یعنی بلکہ یوں سمجھئے کہ بکرے، گائے، جانور یہ سب کی غذا بنائے. ثم رکبکم الی ان صرتم من اغذیۃ الانسان، یعنی پھر ان چیزوں کو وہ چیز بنائے جو انسان کھا سکے، جیسے پالک ہے، گوشت ہے، یہ ہے وہ، یہ چیزیں آپ کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں. اب غور کیجیے. ثم صیرکم اخلاقا، پھر آپ کے اندر جو ہے مختلف چیزیں بنایا. آپ نے پالک کھایا تو کچھ چیزوں کو غلاظت میں بنا دیا، کچھ چیزوں کو ادھر ادھر کر دیا، کچھ چیزوں کو خون بنا دیا، کچھ کہاں کہاں کیسے کیسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر ثم نطفن، پھر اللہ تعالیٰ نے منی بنایا. اب دیکھیے پالک کو دیکھیے، سبزیوں کو دیکھیے، پھلیوں کو دیکھیے، ساری چیزیں آپ کھاتے ہیں. پھر ان چیزوں کو کنورٹ کرتا اللہ تعالیٰ اندر میں، پھر خون بھی بناتا، خون منی بھی بناتا، اور منی سے پھر ماں کے رحم میں ڈالتا، اور ماں کے رحم میں پھر ہمیں انسان بناتا. واہ فقد خلقکم اطوارا. کیوں تم اللہ کی توقیر نہیں کر رہے؟ وہ اللہ جو ایسی ترکیب دے کر کے تمہیں عالم وجود میں دیا، نطفہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، ہڈیاں بنایا، گوشت بنایا. ثم انشأکم خلقا عجیبا، پھر تمہیں ایک نئی مخلوق تیار کیا، قابلا للخلافت والنیابت، جو اللہ کی خلافت اور اللہ کی نیابت کر سکے. ثم بعد ذلك یوصلکم فی النشأۃ الاخری الی ما یوصلکم، پھر وہ تمہیں پہنچائے گا نشأۃ اخری یعنی عالم لاہوت آخرت، جیسا تم کرو گے اس اعتبار سے. تو مطلب پوری حیثیت اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے. ایک نئی بات آگے چل کر اور بتاؤں میں. وبالجملہ حاصل کلام فبأي آلاء ربكم تكذبون أيها المكذبون المنكرون، تو بتا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جھٹلانے والے، اے انکار کرنے والے تم جھٹلاؤ گے. ما انه وصى عليكم من زوائد النعم، باوجود ہے کہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی کثرتیں انڈیل دی. ومواعظ الکرم والافضال ما لا مزید علیہ من کمال قدرتہ ومتانۃ حکمتہ، اور بے حساب فضل و کرم تمہارے اوپر ڈال دی. آیت نمبر 15 میں دیکھیے، الم تراؤ، پھر دوسرے طریقے سے سمجھا رہا. الم تراؤ، کیا تمہیں نہیں سوچتا اے دیکھنے والے، اے عبرت پکڑنے والے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے ساتوں آسمان کو طبق در طبق پیدا بنایا اپنی قدرت سے. بعضها فی جوف بعض الی حیث، بعض کے پیٹ میں ہے یہاں تک کہ کل ایک نظر آتا ہے. وقعت مظہر للوحدۃ الذاتیہ، جو تمام دلیل ہے اور شاہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات پر. بغیر پیلر کے کون کر سکتا ہے؟ دکھ ہی نہیں رہا ہے. وہ عالم الغیب و شہادہ وہی ہو سکتا ہے، ایک ذات. 7 طبق کو پیدا کیا آسمان. وجعل القمر فیہن، اور ان 7 آسمانوں کے اندر، ان آسمانوں کے اندر چاند کو نور بنایا، روشن بنایا. مقتبسا من شمس الذات، جو سورج، ذات کی سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. پیچھے بھی بتا چکا ہوں میں کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے، اس سے حاصل کرتے ہیں. خیر، وجعل الشمس سراجا، اور وہی اللہ آسمان کے اندر چاند کو نور بنایا اور سورج کو سراج بنایا، چراغ بنایا. واضحا دلیلا لائحا علی شروق شمس الذات علی مظہر عموم الذات المنعکسۃ منها. ارے چراغ بناتے ہو تو خراب ہو جاتا، سورج بنا ہے تو اب تک خراب ہی نہیں ہوا. ہر سال 2 سال
کے بعد سورج گہن ہونے کے باوجود تھوڑی دیر تک کے لیے گہن رہتا، پھر وہی اپنی پوری اصلیت لے لیتا. ہمارا چراغ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا مول لائے، بیٹری خراب ہو جائے دوسرا لائے، موبائل خراب ہو جائے دوسرا لائے. لیکن اللہ پاک دیکھ رہے یہ ساری چیزیں کون بنانے والا ہے؟ بتا کسی سائنسدان کو سامنے لا. وبالجملہ حاصل کلام آیت نمبر 17 دیکھیے. اللہ المتعزز برداء العظمت والکبریاء، وہ اللہ جو عظمت و کبریائی کی رضا کے ساتھ ہے، عظمت و کبریائی سے خوشی کے لیے. انبتکم من الارض، اب یہاں پر بتانے جا رہا ہوں. انبتکم، اگایا تمہارے لیے زمین سے، خشک اور مردہ زمین سے. مرے سو زمین خشک اور مردہ زمین پر پٹ سر دیکھیے. ارے ابھی آپ لوگ تو ماشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. آپ لوگ خود کبھی بولتے ہیں نا کہ یہاں آنے میں ڈر لگتا تھا، اتنے جنگل تھے. مغرب کے بعد آ گئے تو سمجھو ہو گیا، اور آتے ہی نہیں تھے، اتنے جنگل وغیرہ تھے. پورا سناٹا رہتا تھا. تو یہ تقریب میں سبق میں آیا ہماری گلی جیسے مغرب کے بعد ختم، کوئی بھی چل پہن کر لے. یہ جو اے سی گارڈز ہیں، ایئر کنڈیشن گارڈز رہتے تھے یہاں، اور بڑے پہاڑ تھے، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کا سب کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ پرپٹ زمین تھی، لیکن آپ دیکھیے جا کر ایک سبزی اگا رہے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کر رہا اللہ. وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے خشک اور مردہ زمین سے نباتن، قسم قسم کے نباتات اگا رہے ہیں، سبزیاں اگا رہے ہیں. اور رباکم، اور ان چیزوں سے، ان سبزیوں سے تیری تربیت اس طرح کر رہی ہے وہ ذات کہ انصر تم، پہلے تم حیوان ہو رہے ہو. اب غور کیجئے نا، یہی سب دیکھیں نا، بکرے ہیں، گائے ہیں، بھینس، جتنی بھی چیزیں حلال چیز آپ کھاتے ہیں، ان کے چارے کیا ہیں؟ یہی نوا گھاس گھوس ہیں. اب اگر نہ کھائیں تو مر جائیں گے. تو اس کا مطلب وہ کھا رہے ہیں تو جی رہے ہیں. اب آپ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو آپ کھاتے ہیں. تو سبزیوں سے وہ بچا، اور اس کی وجہ سے آپ کی طاقت دیکھ رہے ہیں. تو حیوان ثم انسان، پھر وہ حیوان کو کھا کر آپ انسان بن گئے، آپ کے اندر طاقت آئی. ثم کلفکم ما کلفکم من التکالیف الشاقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا 5 وقت کی نماز پڑھنے، حج اور زکوٰۃ کرنے کا، مالک کے نصاب میں فطرہ صدقات کرنے کا، لتعززوا بما لا، تاکہ اللہ انسان بنانے کے بعد دیکھیے گا ایک چھوٹی سی پرپٹ مری ہوئی سرزمین سے سبزی اگانے کے بعد حیوان کو وجود، حیوان کے بعد حیوان کھا کر انسان کو وجود، انسان کے بعد جب کمپلیٹ انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم ایسی نعمت سے سرفراز کر رہے ہیں تمہیں، لا عین رأت، جس نعمت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور جس نعمت کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی نعمت جو کسی انسان کے دل پر کبھی محسوس تک نہیں کی، کھٹکا بھی نہیں ہوا، ایسی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا جا رہا. تو بتا، ایسا رب العالمین جو خالی دینے ہی کے لیے ہے، لینے کے لیے ہے نہیں، ہر چیز دے رہا ہے، بے مانگے جب دے رہا ہے تو وہ جو مانگ رہا ہے اس مانگ میں بھی تیرا ہی بھلا ہے. نماز میں اس کا بھلا نہیں، حج زکوٰۃ میں اس کا بھلا نہیں، تیرا ہی بھلا ہے. جسمانی فائدے بھی نہیں، روحانی فائدے سب تیرا ہی بھلا ہے. تو کیوں نہیں مان رہا ہے نوح کو؟ یہ کہنا چاہتا. ثم بعد حلول اجلکم المقدر، پھر جب انسان بنایا اور عزت دینے کے لیے بنایا تو پھر تمہارے لمیٹڈ جو متعینہ وقت ہے، جتنا دن زندہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جانے کے بعد یعیدکم فیہا، پھر وہی اللہ تمہیں اسی مٹی میں پھر تمہیں ڈال رہا، جس مٹی سے سبزی اگایا، حیوان بنا کر انسان کی غذا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی میں بنا رہا، تمہیں ڈال رہا ہے. وبعد ذلک، پھر اس قبر میں ڈالنے کے بعد یخرجکم، میدان محشر میں تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا. کیا کہنا ہے یا اللہ. لتنقید ما کلفکم علیہ فی النشأۃ الاولی وترتب الجزاء علیہ تتمیما للحکمۃ المتقنہ البالغہ وتکمیلا لہا. پھر جب اٹھائے گا تو وہ اپنی جزا اور حساب کے لیے اٹھائے گا. واللہ القادر المقتدر، اور سنو وہ اللہ جو قادر ہے، مقتدر ہے. جعل لکم الارض بساطا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. مقتدر قدرت والا، اقتدار والا. اقتدار بولتے ہیں جو حکومت کرنے والا، صاحب اقتدار. تو اللہ تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ قادر مقتدر ہے، ذاتی حقیقی، جس نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. تم اس پر چلتے ہو، تم اس پر آن جان کرتے ہو.
کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں ٹوکا۔ مخلوق ٹوکتی ہے، جس کی زمین بھی نہیں ہے، خالق ہے جس کا جو مالک ہے وہ نہیں ٹوکتا۔ لِتَسْلُكُوا أَيْ تَتَّخِذُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یعنی تم پکڑتے ہو اللہ کی اس زمین میں سے جہاں تم چاہتے ہو، سبلن فجاجا، وسیع سے وسیع راستہ، چاہو راستے ہیں، جس راستے سے چاہو نکل جاتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ سگنل والے روکتے ہیں، زمین والا نہیں روکتا۔ واہ! فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ وَنِعْمَائِهِ تُنْكِرُونَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تم اپنے رب کی نعمتوں اور افضال فضلوں کو اے کافروں کیسے انکار کرتے ہو؟ جو اتنا بتا دیا نوح کی زبان پر، تو آپ دیکھیے وبالجملہ کلما بالغ نوح علیہ السلام فی دعوتہم بالغوا فی الاسرار والعناد وبعد ما اضطر، جب حضرت نوح علیہ السلام نے خوب اصرار کیا، خوب دعوت کی، دعوت و تبلیغ کی، خوب مبالغہ کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ جب اپنی شان کے مطابق، جملے پہ غور کیجیے گا، ہر نبی شان والے ہیں کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہر نبی شان والے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، تو اب کوئی ایسا جملہ جو ان کے مطلب ایک انسانی سماج میں جسے عیب سمجھا جاتا ہو، نبی کے لیے نہیں یوز کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس لفظ کا معنی نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ انی کنت من الظالمین، حضرت نوح علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، میں ظالم میں سے ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ظالم، بندہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظالم کا لفظ جو ہے انسان میں عیب سمجھا جاتا ہے، اور نبی بے عیب ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر کہیں تو چھوڑیے، اب آپ اپنے آپ کو گناہگار کہیں تو کوئی ضرور نہیں کہ بیٹا بھی کہے کہ میرا باپ گناہگار ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی جگہ اسی آیت کے بعد فرمایا کہ جس طرح میں نے یونس کو یہ پڑھنے کی وجہ سے نجات دی، جو بھی مومن اس کو پڑھے گا ہم اس کو نجات عطا کریں گے، وہیں پر ہے گیا بالکل ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس آیت کے بعد ہے کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دیں گے، مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو غم سے، وہ جو تکلیف ہوئی ہے، اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح اگر مومنین قیامت تک پڑھتے رہیں گے اس کو تو ہم ان کو نجات دیں گے۔ اب آپ بتائیے کیسا ہے؟ دیکھیے نہیں، آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ان میں جماعت والوں سے پوچھیں جو آیت کریمہ کو بدعت کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ جو پڑھائی جاتی ہے، رب کہہ رہا ہے جو پڑھے گا ہم اس کو نجات دیں گے۔ تو آپ بتائیے، تو گھر والے پڑھیں، اجتماع میں پڑھیں، کیسے نجات نہیں ملے گی؟ کیا وہ شوقہ پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں لوگ؟ جو بھی گھر میں آیت کریمہ کراتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے بلاغت دور ہونا، نجات ملنا غم سے، تکلیفیں دور ہو، کوئی شوق کے لیے نہیں کرتے، صحیح ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا، اس کو دھیان میں رکھیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی نجات عطا کریں گے اسی طرح، کس طرح؟ جیسے یونس کو کہنا یہ ہے کہ یونس دیکھیں نبی ہونے کے بعد اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کوئی بندہ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتا، وہ ان کا اسٹیٹس ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر ترجمہ کر رہے ہیں اب کہ جب اپنی شان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے، دیکھیے گا مایوس کا لفظ عیب ہے، لیکن ہم ایک لفظ میں ان کے عزت مطلب بتا دیے، کیا؟ اپنی شان کے مطابق۔ تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی شان کے مطابق ظالم بول رہے ہیں، ہم بولیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، لیکن وہ ظالم بول رہے ہیں تو وہ عالم ہے، وہ ظالم بول رہے ہیں تو وہ عالم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اگر دلیل بنا لیں تو اسی کو بولتے ہیں، قرآن کو ظاہر کو دیکھیں گے تو نہیں سمجھ میں آتا، ان کی گہرائی کو دیکھیے کہ یہ ورڈ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے، رب کے لیے، بندے کے لیے، تو بندے میں بھی کون کیٹیگری کے بندے ہیں، یہ سب کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا۔ اب بشر تو آپ بھی ہیں، بشر تو ہم بھی ہیں، انسان تو ہم بھی ہیں، اور انسان نبی بھی ہیں، تو کیا ہم اور نبی ایک ہی جو ہے؟ استغفر اللہ، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے، تو بشر میں تو ایکول نظر آ رہے ہیں، لیکن کلمہ میں ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا خلیل اللہ، نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس کا مطلب الفاظ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، ذات کو دیکھ کر فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون سی ذات کس کیٹیگری کی۔
تو اللہ پاک آگے یہاں پر دیکھیے غوث پاک وضاحت فرماتے ہیں کہ بعدما ازدر نوح علیہ السلام، لفظ ہے مزدر، مزدر مانے مجبور. اب اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو نوح مجبور ہو گئے، مان اللہ نہیں بول سکتے ایسے، مجبور ہو گئے نہیں، اپنی شان کے مطابق مایوس ہو گئے، یہ بولے اپنی شان کے مطابق مایوس ہو گئے. قال، تو اللہ پاک فرماتا ہے نمبر 21 میں، قال نوح، تو نوح نے رب سے عرض کیا دعا کے طور پر، رب اے میرے مولا، انہم عصونی، بے شک میری قوم نے میرے حکم کی عدولی کی، میری نافرمانی کی ہے، مجھ سے روگردانی کی ہے، میری دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ مذاق کیا ہے. اور قوم نے بھی کیا، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ، اور قوم نے، میری قوم نے، میری دعوت والی قوم نے، مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، ان سرمدان، ان بڑوں کی اتباع کی، توجہ دیجیے، ان بڑوں کی اتباع کی جن بڑوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے ہمیشہ گھاٹے ہی میں رکھا. مال پر فخر کرنے والوں کی میری قوم نے اتباع کی، اولاد پر فخر کرنے والوں کی میری قوم نے اتباع کی. یعنی ان میں جو لوگ بڑے بڑے پیسے والے مالدار تھے نا، تو حضرت نوح جن کو دعوت دیے تھے، وہ لوگ جا کر ان کو نہیں مانے، ان کو مان لیے گئے. اور آج بھی آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھیں گے کہ بس ان کے پاس کیا ہے، ان کا ساتھ دے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ارے ان کے پاس تو میرے نوکری لگا سکتے. آج ایسے کچھ لوگ ہیں جو لالچ دے رہے ہیں، تم چلو 40 دن کے لیے ہم تمہیں اپنی شادی بھی کرا دیں گے اپنی بیٹی سے اور تمہیں نوکری بھی دے دیں گے. اور لوگ ایسے کر رہے ہیں، کئی نوجوان پھنس چکے ہیں اور بولتے ہیں باضابطہ، ارے آپ کے پاس تھے تو کیا مل رہا تھا، وہاں نوکری بھی مل گئی، چوکری بھی مل گئی. استغفر اللہ. میں نے کہا بیٹا دین تو چلا گیا، گستاخ رسول بن گئے. قادیانی ایسے ہی کر رہے ہیں، تمام جتنے بھی شیعہ حضرات ایسے ہی کر رہے ہیں، اور جماعت کے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں جو پیسے والے ہیں. ارے کیا لے کر بیٹھے ہو، خالی تقریر سنتے، یہ سنتے وہ سنتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مال اور اولاد ہمیشہ اگر صحیح سے ان کی تربیت نہ ہوئی ہو تو خسارے کا ذریعہ بنا ہے قرآن میں. تو اے میرے مولا، میں نے جن کو دعوت دیا تھا ان لوگوں نے مجھے نہیں مانا. کن کو مانا؟ ان لوگوں کو مانا جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولتیں ہیں. دیکھ اگر ضرورت پڑی تو میرے پاس 5 بچے ہیں، ان کے پاس کون ہے؟ 5 بچے کو تیرے ساتھ کر دوں گا اور تیری شادی بھی کرا دیتا ہوں، تیرے کو سعودی بھیج دیتا ہوں، تیری زندگی سیکورٹ ہو جائے گی. ایسا ویسا. خبردار خبردار، اپنی اولاد کو ایک درس دیجئے، بیٹا کچھ بھی کمانا یہ تیری قسمت ہوگی، ادب کمانا یہ میرا حکم ہے. ادب بس، یہ باپ کی وصیت ہے، بے ادبی کسی کے نہ کرنا. صحابہ کنکڑی کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے تو مجھ سے افضل ہے. بتائیے تو، کیلی کو اٹھاتے تھے کہتے تھے مجھ سے افضل ہے. تو کنکڑی اور کیلی کی جو صحابہ ہمارے بیس آف ایمان ہیں وہ ادب کرتے تھے، انسان کا کتنا ادب ہوگا ان کے پاس، اولیاء کا کتنا ادب ہوگا ان کے پاس. خود دیکھیے جب مولائے کائنات حضرت علی اور حضرت عمر بارگاہ اویس میں جاتے ہیں. اویس قرنی صحابی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی تھے. لیکن یہ صحابی جو ہمارے بیس آف ایمان ہیں یہ جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں. واہ، اولیاء اللہ سے دعائیں کروانا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ ایمان اور توحید ہے. قرآن ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. نبی کا آرڈر ہے اور نبی وہی آرڈر کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا. تو نبی نے علی کو اور عمر کو بھیجا، تو اس کا مطلب اللہ نے بھیجا. اور علی اور عمر گئے تو اس کا مطلب صحابی کی سنت ہے. تو اب صحابی کو فالو نہیں کریں گے تو کیا خالی تبلیغ کرنا صحابی کی سنت ہے کہ ولیوں کے پاس جا کر دعا کرانا بھی صحابی کی سنت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث. کہنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تنہائی میں بھی ان کے ادب و احترام کے لیے دعا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی اپنی محنت سے دولتیں کمائیں. تو دولتیں آپ کتنا کمانا ہے اولاد، تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کما، اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے کما. لیکن ایک نصیحت، کبھی بے ادبی نہ کرنا، کسی بھی مخلوق کی بے ادبی نہ کرنا. اور جو ریسپیکٹڈ قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہے ان کی تو کرنا ہی. ماں باپ شروع کرو، دادا پردادا شروع کرو، تو خاندان کے جتنے بڑے ہیں ان کو شروع کرو، اور پھر جب باہر آئے اولیاء اللہ شروع کرو، غوث قطب شروع کرو، کرتے کرتے صالحین، شہداء، صدیقین اور نبی. یہ سب گارنٹیڈ ہے. تو ان کی تو بے ادبی کرنا ہی نہیں. عام
مخلوق کی بے ادبی نہیں کرنا. اب ایک کافر جا رہا ہو, کیا آپ اس کو مار دیں گے؟ نہیں. اسلام کافر کی بات کر رہے ہو تو انسان ہے, ایک چونٹی آپ پر رینگ رہی ہو تو آپ نہیں مار سکتے بلا وجہ. چونٹی جو آپ کی دوست نہیں بن سکتی, نہیں مار سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے چونٹی کو ایک مرتبہ آگ لگا دیا تو اللہ نے وہی بھیجا, اے موسیٰ میری اس قوم کو تو نے مار دیا جو میری تسبیح کر رہی تھی. ڈانٹ دیا موسیٰ علیہ السلام. تو جب ایک بے مطلب انسان کی کیٹیگری میں نہ ہونے والی مخلوق کا اتنا رسپیکٹ نبیوں کے ذریعے ہے, اولیاء اللہ تو پہلے ہی سے رسپیکٹڈ ہے, محبوب ہے, مقبول ہے. تو اللہ کے بندے حضرت نوح علیہ السلام, مصدر کا لفظ استعمال ہوا ان کی شان میں, لیکن آپ جملہ بولیے یہ اپنی شان کے مطابق. تو نوح نے اپنے رب سے کہا, اے مولا ان لوگوں نے نافرمانی کی, میری دعوت کو قبول نہ کیا. کن کی دعوت کو قبول کیا؟ مالداروں کی, صاحبان اولاد کی, صاحبان کثرت اموال کی, ان سب کی ان لوگوں نے پیروی کی. اور وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور یہ مال و دولت والوں نے ان کے ساتھ فریب کیا, دھوکہ کیا. یہی کہا کیا ہے کیا بول رہے ہو اللہ رسول اللہ, کیا اللہ رسول لے کر بیٹھے ہو, اللہ رسول کھلا رہا, بتاؤ تو دوپہر کا کھانا کہاں کھاؤ گے؟ اس طرح کی حرکتیں. کبھی پیٹ پہ پتھر باندھنے کا درس نہیں دیکھا تم نے؟ جنت کا کھانا کھلانے والے نبی پیٹ پہ پتھر باندھ رہے. فائنینس کو تم دین میں کیوں ایڈ کر رہے ہو؟ فائنینشلی مسئلہ کسی کا کمزور ہے اور ایمان اور توحید میں وہ کامل ہے تو الحمدللہ ہم سے اعلیٰ ہے, ہم سے افضل ہے وہ. کیوں وہی چیز قبر میں جائے, مال دولت اولاد قبر میں نہیں جائے. تو وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور ان مالداروں نے ان کے ساتھ فریب کیا, دھوکہ کیا. وَقَالُوا, اور ان مالداروں نے ان سے کہا, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, اپنے معبود کی عبادت مت چھوڑنا. نوح جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مت مانو. تو تم جو اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت کرتے رہو, ہم ہیں تمہارے ساتھ. کچھ بھی آئے گا تو ہم پی ایس میں ہیں نا, ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. توجہ دے رہے, پریکٹیکلی قرآن کی آیت لگ رہی ہے کہ اپنے معاشرے میں بھی کچھ لوگ, کیا بہت لوگ ایسے ہیں, بہت لوگ ایسے ہیں. ارے آپ چپ رہیے نا, میں ہوں نا, یہ سجیشن دو. اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو رب سے دعا کیجیے, یہ ہے اصل توحیدی سجیشن. لیکن میں ہوں نا, یہ تو رب کو چھوڑوا رہے ہو. یہی تو بڑے بڑے قوم نوح کے مالداروں نے کہا تھا نوح کی ان قوم سے جو نوح کو نہیں ایکسپٹ کیا تھا. کیا؟ لا تذرن آلہتکم, اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن, اور نہ چھوڑنا خاص طور سے 5 معبود کو, جس کا نام ود ہے, جس کا نام سواع ہے, جس کا نام یغوث ہے, جس کا نام یعوق ہے, جس کا نام نصر ہے. یہ 5 پرسنل ان کے معبود تھے. ود بولتے تھے جو عورتوں کی شکل میں تھا, سواع بولتے جو مردوں کی شکل میں تھا یا الٹا اس کا, اور یغوث بولتے جو شیر کی شکل میں تھا, اور یعوق بولتے جو گھوڑے کی شکل میں تھا, اور نصر بولتے ہیں جو پرندے کی شکل میں تھا. 5 ہیں پرسنل ان کے معبود تھے. تو کہتے تھے ان کو پوجتے رہو. اور یہ 5 معبودان کنورٹ ہو کر کے عرب تک آ چکا تھا محمد رسول اللہ کے زمانے میں. ود, سواع, یغوث, یعوق, یہ 5 معبود کو پرستش کو مت چھوڑنا, مت بھولنا. اللہ آگے دیکھیں, وقد اضلوا کثیرا, جبکہ یہ 5 معبود اس زمانے سے لے کر کے ہمیشہ گمراہی کا ذریعہ بنے رہے. توجہ دیجیے گا میں کہاں سے لا رہا ہوں. جو نبی کو فالو نہیں کیے ہیں ان لوگوں کی شان میں یہ بات آ رہی ہے, اور یہ آیت کو پیش کرتے ہیں اولیاء اللہ پر جماعت والے, اور کہتے ہیں دیکھو اولیاء اللہ کو پوجنے والوں یہ گمراہ کے ذریعے ہیں, گمراہ کے اڈے ہیں. یہی جملہ بولتے ہیں, بولتے ہیں کہ درگاہ میں شرک کے اڈے ہیں. درگاہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ شرک کے اڈے ہیں. اور یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وقد اضلوا کثیرا, ان 5 نے ان کو گمراہ کر دیا, کثرتوں کو گمراہ کیا, بہتوں کو گمراہ کیا. نہیں, گمراہ بندے ہوتے ہیں. انہوں نے کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ انہوں نے کہا تھا مجھے عزت دو بس. اولیاء اللہ عزت اور احترام کو دھیان میں رکھتے ہیں, معبودیت کو نہیں. اسی لیے تو وہ خود تمہارا انکار کرتے ہیں, معبود نہیں مانتے ہیں. اسی لیے تو ظہر کی نماز کے وقت اگر یوسفین میں کوئی بندہ جاتا, اذان ہو جاتی ہے تو درگاہ چھوڑ کر مسجد میں چلا جاتا. صحیح ہے, یہ درگاہ چھوڑ کر مسجد میں کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہاں پر بھی یوسفین کو وہ اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, اللہ نہیں مان. اگر معبود ماننا ہوتا تو مسجد نہیں جاتے, وہی نماز پڑھتے. تو ولی اللہ اور ہوتے ہیں, ولی اللہ گمراہ کے اڈے نہیں ہوتے, وہ توحید کے مرکز ہوتے ہیں. خیر, ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اے مولا
ظالموں کو مت بڑھا مگر وہ گمراہ ہی ہیں. مطلب یہ کہ یہ ظالموں کو موقع مت دے مولا. دی اینڈ کر دے اس کا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا. اب حضرت نوح علیہ السلام چند آیت ہے بس آیت نمبر 24 تک. مما خطیئاتہم اغرقوا. اب نتیجہ پیش کر رہے ہیں حضرت اللہ تبارک و تعالی نتیجہ پیش کر رہا ہے ان کی خطاؤں کی کثرتوں کی وجہ سے اور ان کی مطلب حضرت نوح کے انکار کی کثرتوں کی وجہ سے. اغرقوا طوفان میں ڈبو دیے گئے. اغرقوا غرق کر دیے گئے. توجہ دیجیے گا. فادخلوا نارا اور غرق کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ویسے ہی چھوڑ دیا, برزخ میں بھی ان کے ساتھ جہنم جیسا سلوک ہو رہا ہے. عذاب ہو رہا ہے برزخ میں. فادخلوا نارا داخل کیے جائیں گے جہنم میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا تو ان کا اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں. ان کا کن کا جو نوح کو نہیں مانے تھے. بتائیے ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں. بتائیے ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو نبی کو نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہاں تو امت محمدیہ جو ولیوں کے پاس جا رہے ہیں وہ تو نبی کو مان رہے ہیں. تو جب نبی کے ماننے والے کہیں جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ آیت ان کے لیے نہیں, یہ ان کے لیے ہے جو نبی کو نہ مانے. جب جو نبی کو نہ مانے پھر کسی اور کو مانے, اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں. وقال نوح رب, آیت نمبر 26 دیکھیے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. غصے کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ پڑتے ہیں, یعنی جب پوری طرح ایمان. اب 40 سال کوئی ایک دن ہوتا ہے, یہاں تو 3 دن کے بعد ڈکلیئر کر دینے کا حکم ہے. 40 سال تک کے بعد بھی قحط وغیرہ ساری چیزیں آنے کے باوجود نہیں مانے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بعد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں رب سے, اے مولا, اے ہدایت و رشد کی فطرت پر میری تربیت کرنے والے. نوح کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مولا اس زمین پر کسی بھی کافر کو مت چھوڑ کہ وہ چلے زمین پر. تو رب نے پوچھا کیوں؟ تو غوث فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں انما وضعت للعبادت والطاعت. اس لیے کہ زمین کو تو نے اپنی عبادت اور اپنے ماتھے ٹیکنے کے لیے بندوں کو کہا ہے. زمین پر کفر اور ظلم کرنے والوں کے لیے زمین نہیں ہے. انما وضعت مانے رکھی گئی ہے وہ زمین للعبادت والطاعت. واہ واہ, عبادت اور طاعت کے لیے زمین کو تو نے رکھا ہے, یہ کفر اور شرک کے لیے زمین کو نہیں رکھا. اس لیے کسی بھی کافر کو زمین پر مت رکھ تاکہ زمین پریشان نہ ہو جائے. واہ, عزت دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اے مولا انک انتظرہم, اگر تو ان لوگوں کو زمین پر چلتا پھرتا چھوڑ دے گا تو یہ دل و عبادت کا, یہ تو خود گمراہ ہیں ہی, یہ تیرے بندے مخلص بندے کو بھی گمراہ کریں گے جو مومن ہے, تیرے بندے کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا, اور یہ بچے اور نسلیں نہیں جنیں گے مگر کافر, یعنی خود بھی رہیں گے اور بڑھوتری بھی کریں گے کفر اور فاجر کی, کافروں اور فاجر کی. کفارہ, حق سے دور حق سے چھپے ہوئے لوگوں کو یہ پیدا کریں گے. جب یہ دیکھیے انما دعا علیہم بہذا, حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر جو بددعا کی, بعد ما جربہم 1000 سنۃ الا 50 عام, 950 برس تجربہ کرنے کے بعد, 950 برس تجربہ کرنے کے بعد, یعنی آپ یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بددعا کیوں کر دی. تب 950 برس تیرے کو موقع ملتا. واہ واہ, 1 2 3 دن کتنی عقل چاہیے تم کو. 950 برس تجربہ کرنے کے بعد فعرف منہم جمیع خصائل الملک, اس کی تمام مذمت والی خصلتوں کو انہوں نے جان لیا. اب جو دعا کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, وہ آخری آیت ہے, آیت نمبر 28. رب اغفر لی ولوالدی. خدا کی قسم, ہم جو ہمیشہ درس لے رہے ہیں انتقال کیے ہوئے شخص کے بارے میں, اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ نبیوں کی شان ہے. غلامان نبی کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ نبیوں کی روش پر وہ چلے, نبیوں کے طریقے پر غور کیجیے. ستایا نوح کو جا رہا ہے, لیکن وہ نوح اپنے کو یاد نہیں کر رہے ہیں. رب اغفر لی, مولا مجھے بھی بخشنا, ولوالدی, اور میرے والدین کو بھی بخش دینا. اب آپ دیکھیں, والد تو آپ کے ساتھ ہے نہیں کہ آپ کے ستائے جا رہا والد. تو اپنے بزرگوں کو یاد کرنا, اپنے اسلاف کو یاد کرنا, یہ تو شیوہ نمبیا ہے. کیسے لوگ بولتے ہیں کہ تم ان کو کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے قرآن میں؟ تو میں کہتا ہوں کہاں ہے نوح کے سامنے ان کے والد, کہاں
والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ہے لمک بن متوشلخ. حضرت نوح کے والد کا نام لمک، لام میم کاف، لمک بن متوشلخ. اور ان کی والدہ کا نام شمخہ بنت انوش. شمخہ، اگر کوئی خاندان میں لڑکی پیدا ہونا تو یاد رکھے گا، میں بھی اس کو لکھ لیتا ہوں. شمخہ بڑا اچھا نام ہے، ایک دم نام ہی نہیں ہے پوری دنیا. شمخہ وہ اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ آگے کہ وَقَانَا مُؤْمِنِينَ مُوَحِّدِينَ، ان کے ماں باپ دونوں مومن موحد تھے. سبحان اللہ. تو دو عقیدہ ملا کہ اپنے جتنے بھی اوپر ہیں مومن موحد ہیں تو ان سب کو ہمیشہ یاد کرنا. یہ حضرت انبیاء کرام کی شان ہے. شمخہ SHAMKHA، شمخہ. کیوں سے نہیں، چھوٹی خا ہے نا، کیوں نہیں لکھنا. KH بڑی قاف آتی ہے تو کیوں لکھنا. KHA خا، شمخہ. ہاں KHA. ہاں KHA شمخہ بنت انوش. تو ان کے ماں باپ کیا تھے؟ تو ایک عقیدہ کتنا زبردست ملا. یہ ایسے ہی شوق سے میں نے نہیں لکھوایا ہے کہ میرا کوئی پرسنل فائدہ ہے. یہ نبیوں کا شیوا ہے. اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کو یاد کریں، نبیوں کا شیوا ہے. واہ اللہ ہم سب کو اسی پر قائم رکھے. تو ایک تو ماں باپ کو بھی یاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو آگے دیکھیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب آپ بتائیں مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے مسلک کو اپنائے ہیں، جو مومن ہیں. والمؤمنات تمام مومنین کو بخش دے، والمؤمنات اور مومنات عورتوں کو بخش دے. مومن مردوں کو بھی بخش دے، مومن عورتوں کو بھی بخش دے. ایک سوال صرف، غوث پاک مومن ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں یاد کرنا ان کو؟ اب کہاں ہے؟ یہ کون سا سوال ہے؟ ارے مومن ہے تو قرآن نے تو مومنین کو بخش دینے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو منقول کیا ہے. آپ کا ہمارا نام تو نہیں ہے قرآن میں، تو کیا ہم اس میں داخل نہیں ہیں؟ ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ. فخر سے ہم کہیں گے آمین، فخر سے کہیں گے آمین کہ مولا نوح کی اس دعا کو تو قبول کر لینا تاکہ ہمارے ایمان پر سند ہو جائے. مومن ہے الحمدللہ. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. اور آخری میں کہتے ہیں اے مولا ظالموں کو ہلاک فرما، کیونکہ بہت تجربہ ہو چکا. اور یاد رکھیں نبی کوئی بھی اپنے من سے نہیں کرتا، وہ وحی الہی ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہی گویا کہہ رہا. اب آپ غور کیجئے آخری میں جو غوث دعا کر رہے ہیں 3 لائن کی دعا ہے آخری میں. نحن ندعو ایضا علی الکافرین المصرین بکفرہم وشرکہم الظاہرین علی اہل التوحید. جملے پہ غور کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، غوث کہہ رہے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کافروں کے خلاف جو اپنے کفر اور شرک پر ضد کرتے. ایک کیا لے کے بیٹھا چل خالی بلیاں کے پاس پڑا رہتا. ماں اگر جہنمی ہے تو کہ ہمیں بھی ہو جانا، اس طرح کی بات. اور کیجئے اور جو اہل حق کو، اہل توحید کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر طرح سے قتل و قتال کرتے ہیں، تو غوث کہتے ہیں ہم بھی حضرت نوح کی دعا کے صدقے اور وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں. جملے پہ غور کرے آپ. غوث وقت کا سلطان الاولیاء جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے ابن کثیر جیسے ناقد نے ان کو اصحاب ورع کہا، صاحب ورع کہا، صاحب تقوی سے اوپر کا جو اعلیٰ مرتبہ ہوتا. تو ان کی دعا کے وسیلے سے غوث کہہ رہے ہیں کہ ہم نوح نے جو دعا کیا ان کے دعا کے وسیلے سے. اسٹیٹس سمجھیے اپنا. آج آپ ولیوں کو یہ کہتے ہوئے نہ چھوڑ دیجئے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، ان کے عمل کے وسیلے سے ہم اپنا عمل قبول کروائیں گے. یہ نبی کا شیوا اور ولیوں کے تاجدار سلطان الاولیاء غوث کا شیوا. وہ کہتے ہیں کہ نوح نے جیسی دعا کی ہم انہی کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. واہ واہ. اور سنیے آگے وَنَرْجُو أَيْضًا. اور دعا صرف کر کے فارمیلٹی پوری نہیں کر رہے، ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی دعا مبروک ہوئی، مقبول ہوئی، ہم بھی اور ہماری دعا بھی مقبول ہوگی. کیا کہنا. دیکھ رہے ہیں نرجو ان نکون من الناجین ببرکت دعائہ. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے ہماری بھی دعا قبول ہوگی. واہ واہ. آج تو ڈکلیئر ہو گیا سلطان الاولیاء کے مشن کی بنیاد پر کہ اے بندے اپنے عمل کا وسیلہ نہیں، ان نیکوکار کے اعمال کا وسیلہ لو جن کے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے.
ایسی دعا کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کی بھی دعاؤں کو تمام مقبول بندوں کی قبول والی دعاؤں کے صدقے میں قبول فرمائے. آخری جو چند لمحے چند دن گزرے باقی ہیں، پروردگار صحت و عافیت و ایمان و جسم سے ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شاید یہ رمضان المحترم کا آخری درس ہے. پروردگار عالم فیضان غوث کے صدقۃ الطفیل میں پورے رمضان کی برکتوں سے سعادتوں سے اس طرح مالا مال فرما مولا کہ رمضان کے بعد بھی ہم سب کو نیک اور نیکی کرنے والا انسان رکھنا مولا. نہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ کسی تکلیف دینے والے سے ہم سب کی ملاقات ہو. پروردگار ہم سب کو، ہم سب کے گھر بار کو، ہم سب کے پڑوس کو، ہم سب کے معاشرے والوں کو عزت و آبرو کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. درس کو اپنے محض فضل سے حبیب پاک کے کرم سے سلطان الاولیاء کے وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم